मैं एक पाकिस्तानी जासूस भारत में अपने मिशन के दौरान अहमदनगर से 2 इंतहाई अहम फाइलें पाकिस्तान भिजवा चुका हूं और अब दिल्ली में हाई कमांड में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश में हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बगैर किसी ताखीर के फौरन मिलती रहें। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ वापस चलते हैं। हफ्ते की कुछ शामें अकबर और अशोका होटल में गुजारने के बाद मैं एक दिन 10 बजे सर्विसेज क्लब में कर्नल शंकर के कमरे की तरफ चला गया। कर्नल शंकर बड़ी मूंछों वाला वही कर्नल है जो अक्सर शामें क्लब में अकेला गुजारता है। मैं उसके कमरे में पहुंचा तो उसका बैटमैन कमरे में सफाई कर रहा था। उसने बताया कि कर्नल साहब दफ्तर गए हैं और मुझे बाहर से ही रुखसत करना चाहा। मुझे और कुछ न सूझा, मैंने उससे पानी मांग लिया और उससे कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है और अगर तुम्हारे पास डिस्प्रिन वगैरह हो तो पानी के साथ मुझे 1-2 गोलियां भी दे दो। बैटमैन ने मुझे सिटिंग रूम में बिठा दिया। डिस्प्रिन और पानी लेने के बाद मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम अब्दुल करीम बताया और साथ ये भी कि वो कर्नल के साथ तकरीबन 8 माह से है। मैंने कहा कि अब्दुल करीम अपने मुताल्लिक कुछ बताओ। मैं सर दर्द के बहाने से कुर्सी पर नीम दराज हो गया और अब्दुल करीम ने बोलना शुरू किया। साहब, मैं 4 साल से भारतीय फौज में हूँ। मैं हूँ तो इन्फेंट्री में, लेकिन अमली तौर पर अब तक मुख्तलिफ अफसरान का बस बैटमैन ही रहा हूँ। कर्नल साहब के पास आने से पहले मैं आगरा छावनी में एक मेजर साहब का बैटमैन था और उससे पहले एक और कर्नल साहब का। ये कर्नल साहब तबीयत के जरा सख्त हैं और इतनी आराम से किसी से मुतमईन नहीं होते, इसलिए इनका बैटमैन बनने पर कोई भी खुशी से रजामंद नहीं होता। जब से मैं यहाँ आया हूँ कर्नल साहब की भरपूर खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन हर रोज ये मुझे गालियों से नवाजते रहते हैं। कर्नल साहब जब मूड में होते हैं तो कुछ पैसे वगैरह दे देते हैं, वरना जब नाराज हों तो बेतहाशा गालियां ही देते हैं। 4 साल पहले ट्रेनिंग के दौरान और बाद में मुख्तलिफ अफसरों का बैटमैन होने के दौरान मुझे इतनी गालियां पड़ चुकी हैं कि अब मैं आदी हो गया हूँ। फौज छोड़ने की भी कोशिश की लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं हुई। ना मेरे माँ बाप जिंदा हैं और ना ही अभी तक मैंने शादी की है। अब्दुल करीम साफ उर्दू बोल रहा था। मैंने पूछा कि तुम रहने वाले कहाँ के हो? तो बोला कि हुजूर लखनऊ मेरा आबाई वतन है। वालिदैन के घर में तो गुर्बत ही देखी, लेकिन वो कहते थे कि मेरे दादा किसी जमाने में नवाब हुआ करते थे। वालिद मरूम ने भी खानदानी रिवायत को बरकरार रखते हुए अपनी वज़ादारी का भरम रखा और फिर इसी भरम को कायम रखने के लिए जो थोड़ी बहुत जायदाद और रिहायशी हवेली थी पहले वो रहन रखी और फिर बेचनी पड़ गई। जब मैंने होश संभाला तो घर में सिर्फ गुर्बत ही देखी। अभी 10 साल का नहीं हुआ था कि 1 साल के अंदर चंद माह के वक्फे से वालिदैन का इंतकाल हो गया और मैं बिल्कुल बेआसरा हो गया। वालिद मरहूम के जाने के बाद एक दुकानदार ने मुझे अपने घर में पनाह दी और मैट्रिक तक तालीम दिलवाई और फिर उसी ने मुझे फौज में भर्ती भी करवा दिया, सिर्फ इसलिए कि कम से कम मैं इज्जत से रोटी तो कमा सकूं। यहाँ रोटी तो मिल गई लेकिन मुसलसल गालियों की वजह से माँ बाप, खानदान और मजहब की धज्जियां उड़ती रहती हैं। अब्दुल करीम बोले जा रहा था और मेरा दिमाग कुछ और सोचने में लग गया। चंद नुक्ते ऐसे थे कि जिनके गिर्द मेरा जहन घूम रहा था। ये शख्स फौजी, मुसलमान, हिंदू अफसरान की गालियों से बेजार, बल्कि किसी हद तक बागी, इसका कोई रिश्तेदार नहीं और हेडक्वार्टर्स के एक अहम सीनियर अफसर का बैटमैन। हालात ने इसको पहले ही खासा ब्रेन वॉश कर दिया था और बाकी काम मैं कर सकता था। बस एक बड़ी दुश्वारी ये थी कि मैंने हिंदू होने का लिबादा ओढ़ रखा था। अपनी असलियत जाहिर करने में 50-50 चांस थे। एक ये कि वो मेरा साथ दे और दूसरा ये कि मेरा भेद खोलकर हिंदू अफसरान की नजर में खुद को वफादार और भारत माता का सुपूत बनने की कोशिश करे। मैं इस मौके को हाथ से न जाने देता, लेकिन इसके लिए मुनासिब प्लानिंग और मजीद सोचो विचार की जरूरत थी। मैंने उठते हुए अब्दुल करीम से कहा कि मैं उसकी बातों से बहुत मुतासिर हुआ हूं और यकीनन उसके लिए कुछ करूंगा। साथ मैंने उसे ये भी कहा कि मेरी आमद का कर्नल साहब को ना बताना। बातें तो वो बहुत सी कर चुका था, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं मैं कर्नल को ये सारी गुफ्तगू के बारे में बता ना दूं। और जाते हुए उसने मुझे कहा भी कि मैं कर्नल साहब को कुछ ना बताऊं। मैंने उससे लखनऊ के उस दुकानदार का नाम और उसकी दुकान का नाम पूछा और उसने मुझे बता दिया। मैं चाहता था कि मैं उसकी कही हुई बातों की तस्दीक कर सकूं। जाते हुए मैंने उसे 500 रुपए दिए और फौरन ही मेरा दिमाग मजीद कुछ करने के लिए ताने बाने बुनने लग गया। बहुत सोचो विचार के बाद बिलाखिर मैंने फैसला किया कि अब्दुल करीम से काम लेने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, लेकिन कोई भी अमली कदम उठाने से पहले इसके मुताल्लिक मुकम्मल छानबीन कर ली जाए।
شام کو میں اپنے ساتھیوں سے ملنے ان کے گھر گیا۔ اتفاق سے مالک مکان گھر پہ ہی تھا۔ میں نے اسے اپنا نام اظہر علی بتایا اور کہا کہ میرا ایک کاروباری واقف یہاں رہتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کا نام بتایا کیونکہ وہ اپنے اصلی ناموں سے ٹھہرے ہوئے تھے، صرف اس لیے کہ مختلف ناموں کے چکر میں کبھی وہ غلط نام نہ بتا بیٹھیں۔ مالک مکان نے مجھے اوپر جانے دیا۔ میں ساتھیوں کے کمرے میں گیا اور ایک کمرے میں ان سے میٹنگ کی اور میں نے انہیں بتایا کہ ایک شخص ہے جس کے قوائف معلوم کرنے کے لیے لکھنؤ جانا ہے۔ سبھی جانے کو تیار تھے لیکن میں نے 2 کا انتخاب کیا اور انہیں لکھنؤ میں ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر رہنے کی ہدایت بھی کی۔ انہیں اس دکاندار سے جس نے بقول عبد الکریم اس کی پرورش کی تھی، عبد الکریم کے متعلق مزید معلومات اور اگر اس کا کوئی قریبی رشتہ دار موجود تھا تو اس کا پتہ لگانے اور اس کی چھان بین کرنے کو بھی کہا۔ میرے دونوں ساتھی رات کو ہی ٹرین سے روانہ ہو گئے۔ میں نے انہیں اس کام کے لیے 3 دن دیے تاکہ تمام معلومات حاصل کر کے وہ چوتھے روز واپس آ جائیں۔ اگلے روز شام کو میں پھر کرنل شنکر کے پاس پہنچ گیا۔ وہ حسب معمول لان میں پینے کی محفل سجا کر بیٹھا تھا۔ عبد الکریم برآمدے میں حکم بجا لانے کے لیے مؤدب کھڑا تھا۔ عبد الکریم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے جھک کر سلام کیا اور میں نے بھی خاموشی سے اسے جواب دے دیا۔ آج کرنل بھی اچھے موڈ میں تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، ہیلو مسٹر پامسٹ، کم آن اینڈ جوائن می۔ میں نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی تاکہ جو موضوع کرنل کو پسند آئے صرف اسی پر بات کریں۔ وہ شاید میرا نام بھول چکا تھا اس لیے مجھے بار بار مسٹر پامسٹ کہہ رہا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ کرنل صاحب میں چائے بیچتا ہوں اور میرا نام ونود ہے اور آپ مجھے پامسٹ کہے جا رہے ہیں۔ کرنل نے صاف گوئی سے کہا کہ مجھے تمہارا نام یاد نہیں لیکن پامسٹ تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلی ملاقات میں تم نے میرے ماضی کے متعلق صحیح باتیں بتا دی تھی۔ میں نے کہا کہ میں پامسٹری کی تو الف بے بھی نہیں جانتا لیکن فیس ریڈنگ میں کچھ شد بد رکھتا ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہ اپنے کاروبار میں مختلف لوگوں سے ملنے کی وجہ سے اور ان کے موڈ کو دیکھ کر مجھے چہرے کے تاثرات کا اندازہ لگانے کا کچھ تجربہ سا ہو گیا ہے۔ اور آپ کے چہرے پر تو صاف لکھا ہے کہ آپ کی فیملی نہیں ہے، ورنہ آپ کو سرکاری بنگلہ بھی مل سکتا تھا۔ کلب کی رونقوں کو چھوڑ کر آپ اپنی الگ محفل سجاتے ہیں۔ بقول آپ کا حلقہ احباب بہت چھوٹا ہے۔ آپ اپنی شام مینوشی میں گزارتے ہیں اور تنہائی پسند کرتے ہیں، اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ماضی کی کچھ یادیں ہیں جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور آپ بھی ان یادوں سے خود الگ نہیں ہونا چاہتے، اور ایسی یاد ہمیشہ جوانی میں محبت کی اور محبت میں ناکامی کی ہی ہو سکتی ہے۔ کرنل صاحب غور سے میری باتیں سن رہے تھے۔ میں نے سلسلہ برقرار رکھتے ہوئے کہا، چونکہ میں خود بھی ماضی میں ایسی ہی ناکامی کا شکار ہوا ہوں اس لیے آپ کے اس اندرونی درد کو میں بخوبی سمجھ گیا۔ ویسے تو میں چاہتا ہوں کہ میں ہر شام آپ کے ساتھ گزاروں لیکن محض اس لیے روز نہیں آتا کہ ایسی یادوں میں کھونے والا شخص اپنی تنہائی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ اسی موضوع پر یاد نہیں میں نے اور کیا کچھ کہا، لیکن جب خاموش ہوا تو یہ سخت گیر کرنل موم کی طرح پگھل چکا تھا۔ کرنل کچھ دیر کرسی کی بیک سے سر ٹکائے خاموش بیٹھا رہا۔ جب وہ خود پر قابو پا چکا تو بولا، میں نے اپنے ماضی کے بارے میں آج تک صرف 2 یا 3 دوستوں کو بتایا ہے، اور آج تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم بتائے بغیر ہی میرے ماضی کو کرید چکے ہو۔ اصل میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور راوین ہوں۔ میں نے اسے ٹوکتے ہوئے انجان بنتے ہوئے پوچھا، راوین سے آپ کی مراد کیا ہے؟ حالانکہ میں خود گورنمنٹ کالج لاہور کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں۔ یہ کالج تقسیم ہند سے پہلے بر صغیر کا بہترین کالج مانا جاتا تھا اور اس کے طلباء خود کو راوین کہتے تھے، جو کہ آج بھی برقرار ہے۔ کرنل نے بھی مجھے یہی بتایا اور یہ کہا کہ کالج میں شیلا نامی ایک کرسچن لڑکی تھی جس سے اسے محبت ہو گئی۔ وہ اس کی کلاس فیلو تھی اور یہ یک طرفہ محبت نہیں تھی بلکہ آگ دونوں طرف یکساں لگی ہوئی تھی۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں کالج کے نمایاں طلباء میں تھا اور پیراکی میں کالج ٹیم کا کیپٹن تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ گریجویشن کے بعد ICS کا امتحان دوں گا۔ شیلا بھی یہی چاہتی تھی۔ ہم دونوں نے BA کا امتحان اکٹھے دیا۔ ہم دونوں کے گھر کوپر روڈ پر تھے۔ میرے پتا جی گورنمنٹ میں ملازم تھے۔ ہم دونوں کے گھر والے ہماری محبت سے آگاہ تھے اور ایک دوسرے سے ملتے بھی رہتے تھے۔ 1947 کے اپریل میں ہمارا شہر ہندو مسلم فسادات کی زد میں آ گیا۔ میری 2 بہنیں تھیں جن کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک شام فسادیوں نے ہمارے گھر کے سامنے والے گھر کو آگ لگا دی۔ وہ گھر مسلمانوں کا تھا اور میرے پتا جو دل کے مریض تھے وہ یہ منظر دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ پائے۔ انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ سورگ باشی ہو گئے۔ فسادیوں کی شرنگیزی پر تو چند روز میں قابو پا لیا گیا لیکن پتا جی کی موت نے ہمیں اجاڑ دیا۔ ہمارے پاس جمع پونجی نہ ہونے کے برابر تھی۔ گھر کا سارا بوجھ مجھ پر آن پڑا تھا۔
میں نے رنگ محل میں ایک دکان پر جز وقتی ملازمت کر لی۔ امید تھی کہ پتا جی کے فنڈز وغیرہ مل جائیں گے تو میں ICS کی تیاری شروع کر دوں گا۔ شیلا کے گھر والوں کو بھی ہماری مالی کمزوری کا علم ہو چکا تھا اور وہ کچھ کھچے کھچے سے رہنے لگے تھے۔ اسی دوران شیلا کے لیے ایک کرسچن کیپٹن کا رشتہ آیا۔ شیلا نے بھی مجھ سے دور رہنا شروع کر دیا۔ میں نے شیلا کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ میں نے اسے گزرے دنوں کی باتیں اور قسم وعدے یاد دلائے لیکن بے فائدہ، اور ایک دن شیلا اس کیپٹن کی دلہن بن کر چلی گئی لیکن میرے دل سے کبھی نہ نکل سکی۔ میں اپنی بے سر و سامانی کے بوجھ تلے دبا ہوا شیلا کو گرجے سے کیپٹن کی دلہن بن کر نکلتے ہوئے دیکھتا رہا لیکن کچھ نہ کر سکا، اور اس کے بعد مجھے ایک چپ سی لگ گئی۔ اسی دوران تقسیم ہند ہو گئی۔ میں اپنی ماتا اور 2 بہنوں کو لے کر بھارت آ گیا۔ لاہور میں ہمارا مکان میرے پتا کے ایک دوست نے مناسب داموں پر خرید لیا تھا۔ اس مکان کی جو رقم ملی تھی اس سے میں نے اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں کی۔ کچھ عرصے بعد میری ماتا جی بھی چل بسیں اور میں تنہا رہ گیا تو میں نے فوج جوائن کر لی۔ دہرادون میں 2.5 سال کی تربیت کے بعد 2nd لیفٹیننٹ بنا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ شیلا کو دل سے نکال دوں لیکن اس کی محبت اور یاد کی جڑیں دل میں کچھ اتنی گہری اتر چکی تھی کہ میری تمام کوششیں ناکام رہیں۔ کرنل کی دکھتی رگ پر میرا ہاتھ کچھ ایسا پڑا تھا کہ اس کے جذبات کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ بولتا چلا گیا، اور اس نے بتایا کہ 65 کی جنگ کے دوران میں ایک انفینٹری کمپنی کا کمانڈر تھا اور لاہور سیکٹر پر میری کمپنی تعینات تھی۔ میرے ریکی کرنے والے جوانوں نے بتایا تھا کہ پاکستان کی ایک بڑی توپ غالباً رانی یا شیرنی، اس کی لوکیشن انہوں نے دیکھ لی ہے۔ میں چاہتا تو اپنی آرٹلری کو بتا کر اس توپ کو تباہ کروا سکتا تھا لیکن میں اپنی آرٹلری کو نہ بتا سکا۔ اگر ہمارا مواصلاتی رابطہ اپنی آرٹلری سے کٹ جائے تو پیغام پہنچانے کے اور بھی ذریعے ہوتے ہیں، لیکن یہ شاید لاہور اور شیلا سے میری محبت تھی کہ میں اپنا فرض پورا نہ کر سکا، اور اسی غفلت کی پاداش میں مجھے دفتری امور پر لگا دیا گیا۔ میں نے شادی نہیں کی۔ اپنے دفتری اوقات کے بعد میرا بیشتر وقت تنہائی اور شراب نوشی میں گزرتا ہے۔ کرنل شنکر نے اور بہت سی باتیں کی جس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ کرنل بھارتی فوج سے بھی نالاں ہیں اور غیر محسوس طور پر اپنی ذاتی وجوہات کی وجہ سے پاکستان کے بھی اتنے خلاف نہیں۔ رات 12 بجے کے قریب جب ہماری محفل برخاست ہوئی تو میں کرنل شنکر کے متعلق متضاد خیالات کے ہجوم میں گھرا ہوا اپنے ہوٹل میں واپس پہنچا۔ کرنل شنکر نے شراب کے نشے میں اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھ دیا تھا۔ مجھے ٹریپ کرنے کے لیے یہ اس کی چال بھی ہو سکتی تھی۔ ادھر عبد الکریم کی درد بھری کہانی اور کرنل شنکر کی باتیں، یہ دونوں سچی بھی ہو سکتی تھیں اور جھوٹی بھی۔ ان حالات میں مجھے ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا تھا۔ میں نے دونوں کی باتوں کے ایک ایک لفظ کا تجزیہ کرنا شروع کیا اور بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ جب تک میرے ساتھی لکھنؤ سے واپس نہیں آ جاتے اور عبد الکریم کے بیان کی تصدیق نہیں کرتے میں کوئی قدم نہ اٹھاؤں گا۔ تاراپور کے ایٹمی بجلی گھر کے متعلق چونکہ ہمیں پاکستان میں بریف نہیں کیا گیا تھا اور یہ مشن انتہائی اہم نوعیت کا تھا، اس لیے میں نے ہر ممکن ذریعے سے معلومات اکٹھی کرنے کا فیصلہ کیا۔ نیوکلیئر انرجی سے متعلق کتابیں تو میں پہلے ہی لے چکا تھا اور ان کا مطالعہ بھی شروع کر دیا تھا۔ اب میں چاہتا تھا کہ وہاں کے سیکیورٹی سسٹم کے متعلق بھی جانکاری حاصل کر لوں۔ ناظرین میری اور میرے ساتھیوں کی ذہنی کیفیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دشمن ملک میں ہندو بن کر رہنا اور اس کی دفاعی نوعیت کی حساس اور کلاسیفائیڈ انفارمیشن حاصل کرنا، ہر وقت پکڑے جانے کا خوف، ان سب باتوں نے ہم پر شدید ذہنی دباؤ ڈال رکھا تھا۔ ہمارے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور ہنسی بالکل مصنوعی ہو گئی تھی۔ ہم راتوں کو اکثر نیند میں چونک اٹھتے تھے۔ اپنی کیفیت تو میں جانتا ہوں، میرے ساتھیوں نے بھی اپنی ذہنی حالت مجھے بتا دی تھی۔ پاکستان میں دوران ٹریننگ ایسی حالت پیش آنے پر ہمیں ذہنی تناؤ کم کرنے کے لیے ایک دوا کے استعمال کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ ہم نے وہ ریلیکسنٹ استعمال کرنا شروع کیا اور 1 ہفتے کے اندر ہمارے ذہنی تناؤ میں خاصی کمی آ گئی۔ لکھنؤ جانے والے میرے دونوں ساتھی چوتھے دن واپس لوٹ آئے۔ وہ عبد الکریم کے متعلق مفصل معلومات لے کر آئے تھے۔ دکاندار نے عبد الکریم کی کہی ہوئی تمام باتوں کی تصدیق کی تھی۔ اس نے عبد الکریم کے متعلق یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے دور پار کے رشتہ داروں کے علاوہ ایک حقیقی چچا بھی ہیں، لیکن یہ سب عبد الکریم کے والدین کے مرنے کے بعد بجائے اس یتیم کو محبت اور شفقت دینے کے، ان کے گھروں میں جو بچا کچا سامان تھا وہ بھی اٹھا کر لے گئے تھے، اور عبد الکریم بالکل بے آسرا اور بے سہارا رہ گیا تھا۔ اس کے والد سے دوستی کی وجہ سے اس دکاندار نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی اور وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دکان پر بھی اس کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ میٹرک کے بعد عبد الکریم مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن
वो दुकानदार मजीद अखराजात बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल न था, लिहाजा साल भर वो दुकान पर ही काम करता रहा और जूं ही उसे मौका मिला वो फौज में भर्ती हो गया। दुकानदार ने मेरे साथियों से इस पूछगिछ की वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने कहा कि अब्दुल करीम की उनके खानदान की एक लड़की से शादी की तजवीज़ ज़ेर गौर है, इसलिए वो उसके मुताल्लिक मालूमात हासिल करने यहाँ आए हैं। दुकानदार ने कहा कि अब्दुल करीम एक शरीफ और नवाब खानदान का चश्मो चराग है और सिवाय गरीबी और बेआसरा होने के उसमें कोई कमी नहीं है। दुकानदार ने यहाँ तक कह दिया कि अगर उसकी अपनी कोई बेटी होती तो वो उसे अब्दुल करीम से बयाने में फख्र महसूस करता। गर्ज ये कि अब्दुल करीम की बताई हुई तमाम बातों की तस्दीक हो चुकी थी और अब मुझे उसका ताउन हासिल करने के लिए मंसूबा बंदी करनी थी। अभी तक अब्दुल करीम का जो खाका मेरे सामने था वो एक खानदानी बेआसरा तन्हा मुसलमान भारतीय सिपाही का था जो अपने अफसरान की मुसलसल गाली गलोच और सख्त रवैये का शाकी था। ये इस खाके का पॉजिटिव रुख था। दूसरा रुख जो नेगेटिव था वो यूं था कि वो अपनी जाती शिकायत और रंजिश के बावजूद अपने मुल्क का खैरखा भी हो सकता है। उसकी इज्जत नफ्स जो कुचली जा चुकी है उसे बागी बना सकती है, या फिर इसी कुचली हुई इज्जत नफ्स की बहाली के लिए वो हमारे राज जानने के बाद अपने अफसरान को हमारे मुताल्लिक बताकर भारत माता का सुपूत बन सकता है और अपना खोया हुआ वकार वापस हासिल कर सकता है। दोनों सूरतें मुमकिन थी। नाज़रीन व सामीन, ये तमाम बातें, इन सब में एक मकसदियत है और वो ये है कि मैं भटके हुए और मनफी सोच रखने वाले पाकिस्तानियों को राह रास्त पर ले आऊं। वो जो मुस्तकबिल से आंखें बंद किए दुश्मन के बिछाए हुए सुनहरी जाल में फंस चुके हैं। अगर मेरी आप बीती सुनकर कोई एक पाकिस्तानी भी राह रास्त पर आ गया तो मैं समझूंगा कि मेरी इज्जत रायगा नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों के पुरजोर इसरार पर हमने इस वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा दी है। आप लोग प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बगैर किसी ताखीर के फौरन मिलती रहें और आप उनसे लुत्फानंदोज होते रहें। आप सब दोस्तों का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।